بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اکثر ویوز پوچھ رہے ہیں کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں جب اپلیکیشن دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کچھ درکار ہوتا ہے، یہ کس کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کیا ہے، اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے، یہ کس لیے دیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور لائک کرنے کے لیے میں بھی آپ کو نہیں کہوں گا، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی آپ ضرور کریں گے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ جی، جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے یہ آپ نے ایک سنا ہوگا پرانے دور میں کہ جب بادشاہ ہوتے تھے پرانے وقتوں میں تو وہ مرنے سے پہلے اپنا ایک جانشین مقرر کر جایا کرتے تھے کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے، یا کوئی اس کا بھائی ہے، اس کا چھوٹا، اگر یعنی اس کی اولاد نہیں ہے تو یا کوئی بھی، وہ اپنا جس کو وہ پسند کرتا تھا اس کو اپنے آنے والے وقت کے لیے وہ بادشاہ مقرر کر جاتا تھا کہ یہ جو ہے آنے والے وقت کے لیے یہ میرا جانشین ہوگا اور اس کی اطاعت جو ہے وہ عوام پر، رعایا پر لازم ہوگی۔ تو وہ کبھی کبھی تو اپنی زندگی میں اس کے لیے جو ہے وہ بیعت لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اسی طرح کا ہی، آپ سمجھنے کے لیے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ اب یہ ہے کیا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جب مرنے والا جو کہ اس دنیا سے وصال کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ جو اس کے گھر والے ہیں، جو اس کے پیچھے بچ جاتے ہیں جو لوگ، وہ کون ہیں ان کا تعین کرنا کورٹ کی طرف سے، اور کورٹ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، ورثہ کے لیے، جو اس کے قریبی ورثہ، جو اس کے جانشین اس کو ہم کہیں گے وہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ یہ فلاں 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 جو ہے یہ جانشین ہے اس مرنے والے کے یا جو فوت ہونے والا ہے اس کے، اور ان کا جو اموویبل پراپرٹی تھی اس فوت ہونے والے بندے کی، یا کوئی موویبل پراپرٹی جو پیچھے رہ گئی ہے، اس میں اتنا حصہ جو ہے یہ جو اس کے جانشین باقی بچ گئے ہیں، اس کے جو ورثہ ہیں، ان کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ جو کورٹ ہے، سول کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، تو یہ جناب ان کا ایک تعین کرتی ہے، ان کے حصے کا شیئر بھی ان کا وہ کورٹ بناتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کورٹ کے پاس اختیار تھا، لیکن ابھی ایک نیا آرڈیننس جاری ہوا ہے جس کے تحت یہ اب جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے یہ نادرا کے پاس چلا گیا ہے، یعنی اب نادرا کے پاس یہ اندراج ہوگا جانشینی سرٹیفکیٹ کا، وہی بنا کے دے گا، اسی کے پاس یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ تقریباً چینج ہو گیا کچھ دنوں سے۔ تو اب یہ ہے کہ اب آپ کو جب کوئی فوت ہوتا ہے بندہ تو وہ آپ کو نادرا کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، نادرا میں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کوئی سنا ہے میں نے کہ اس طرح ہے کہ کوئی 1 لاکھ تک اس کی کوئی الگ سے فیس ہے، تو پھر اس کے بعد جو 5 لاکھ سے جب بڑھتا ہے کام تو اس کی کوئی الگ سے، یعنی 2 قسم کے انہوں نے پروسیجر بتائے ہیں۔ پھر اس میں بہت سی پریشانیاں بھی لوگوں کو آ رہی ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے وہاں پہ پرابلم بن جاتا ہے، نادرا صحیح طریقے سے جو ہے وہ ڈیل نہیں کر پاتا ان لوگوں کو جو جانشین بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ شیئرز کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ عدالت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ کل ہی میں نے سنا ہے کہ ایک جو لیٹر نکلا ہوا تھا اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وکلا حضرات بھی، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نادرا جو ہے یہ لمبا کر رہا ہے کام کو، یہ پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے نادرا کے پاس جاتے ہیں تو نادرا جو ہے جب وہ شیئر بناتا ہے، جانشینی سرٹیفکیٹ بناتا ہے، تو پھر اس پہ ایگری نہیں کرتے وہ جانشین، تو پھر ان کو دوبارہ کورٹ سے ڈگری لینا پڑتی ہے۔ تو یہ جو دوبارہ جو ہے یہ کورٹ کے پاس واپس آ جانی چاہیے اختیار اس کا، کورٹ کو دوبارہ یہ اختیار دے دینا چاہیے۔ دیکھیں آپ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ نادرا کے پاس ہی اختیار ہے اس کا۔ تو اب اس کا یہی وہی پروسیجر ہے کہ یہ آپ جناب نادرا کو اپلیکیشن دیں گے، پہلے تو اس کا پروسیجر الگ سے تھا، وہ بھی آپ کو جنرلی میں بتا دیتا ہوں، وہ شاید دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ مرنے والا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ لیتے تھے، اس کے ساتھ ایک پرفارما چھپا چھپایا پرنٹ شدہ مل جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے،
وہ آپ ساتھ میں لگاتے ہیں. اس میں ساری جو ہے تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ مرنے والے کا نام، اس کا پتہ، اس کا ایڈریس، جو اس کی کتنی جائیداد تھی، کون سی موویبل پراپرٹی یا انموویبل پراپرٹی تھی، یا کتنی مالیت کی تھی وہ. اس کے پھر مرنے والوں کے جو نام جو ہے، قریبی رشتہ داران کے نام جو ہے، وہ کس بینک میں اس کا اکاؤنٹ اگر ہے تو وہ تمام تفصیل اس پر فارم میں وہ چھپا چھپایا ہوتا ہے، پرنٹ ہوا، اس کے سامنے وہ درج کرتے جاتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ وہ ڈاکومنٹ ضروری ہوتے ہیں. اس میں وہ مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ اگر ہے تو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک RFC ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نادرا سے ہی ملتی ہے. یعنی فیملی ٹری بنا ہوتا ہے کہ اس کے جو خاندان ہے اس کے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس خاندان میں شامل ہیں، اس کے ورثہ میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. تو اس کے بعد جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں ان کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ان کے آئی ڈی کارڈ لگتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی نابالغ ہے تو ان کا پھر بے فارم لگتا ہے. اب نابالغ کے لیے ایک الگ سے پھر ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے جسے گارڈین سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. تو گارڈین سرٹیفکیٹ کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. گارڈین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ابھی تک تو کورٹ ہی دے رہا ہے. تو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، کلک کر لیں میری نیکسٹ ویڈیو پہ، تو وہاں سے آپ کو اس کو پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی جنرلی میں آپ کو اس میں جانشینی کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں. تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی اگر بینک ہے، بینک میں جو اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں بینک کی، وہ جتنے بھی 1 ہے 2 ہے 3 ہے جتنے بینک ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ اس میں کتنی رقم پڑی ہے وہ لگ جاتی ہے ساتھ. اس کے بعد اگر کوئی جو ہے اموویبل پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی زمین ہے، زمین کی فرد وغیرہ وہ ساتھ لگا دیتے ہیں. تو کوئی بھی الغرض جو پراپرٹی وہ چھوڑ گیا ہے اس کا کوئی ثبوت ڈاکومنٹری وہ اگر آپ کے پاس ہے ہوگا تو وہ اس ایپلیکیشن کے ساتھ لگایا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پھر سول کورٹ میں دائر کی جاتی ہے. وہاں سے پھر جناب کورٹ جو ہے وہ شیئر بناتی ہے. اس کے بعد جناب جو ہے مچلکہ بھی وہ رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں ضمانت مچلکہ بھی، ٹھیک ہے. وہ کورٹ کی مرضی ہوتی ہے وہ کتنے کا ڈیمانڈ کرتی ہے، پھر اس حساب سے وہ اپنے پاس مچلکہ مانگ لیتے. یہ تو تھا پرانا پروسیجر. اب جو نیو پروسیجر ہے نادرا کے پاس وہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے. فرق یہ ہے کہ جہاں پہلے کورٹ دیتی تھی جانشینی سرٹیفکیٹ، وہاں اب یہ نادرا کے پاس اختیار آ گیا ہے. کورٹ میں جو ہے وہ وکیل صاحب تھے، وہ جناب وہاں پہ فیس آپ سے چارج کرتے تھے، تو وہ مختلف تھی. یعنی وہ اس میں یہ نہیں تھا، ہے تو وکلا صاحب کی بھی مختلف فیس چارجز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن فکس انہوں نے کر دیا ہے کہ 1 لاکھ تک 5 لاکھ تک 5 لاکھ سے کم تک جو ہے وہ میرے خیال میں 10,000 ہے. اور جب 5,000 سے بڑھتی ہے وہ جتنی اماؤنٹ بھی ہوگی تو اس کا 20,000 جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں. یہ اس کی فکس چارجز ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے ایجنٹ بھی لے لیتے ہیں بھاگ دوڑ میں، وہ اس کے علاوہ فیسی چارجز ہیں. تو لیکن ابھی اس پہ جو ہے کوئی ریپوزیشن بنائی ہے انہوں نے، عبداللہ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بل پیش کوئی ہو جائے کہ یہ دوبارہ سے کورٹ کے پاس واپس آ جائے. تو بہرحال میرا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ اکثر ویوز پوچھ رہے تھے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور جانشین کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے. دونوں طریقے ہی میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ.